بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ اختتام کو پہنچا۔ ہم سب نے شکرانے کے طور پر اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز ادا کی، تکبیر اور تحمید کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ اب رمضان کے اس مہینے کے بعد میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کا ذکر امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكان كصائم الدهر، کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے کا 6 روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم ہے، اس حکم کے مطابق شوال کے مہینے کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ بعض لوگوں نے مستحب کا بھی ذکر کیا ہے، تو مستحب اور سنت دونوں کے اندر قرب پایا جاتا ہے، تو سنت قرار دیا ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ گویا کہ اس نے ہمیشہ روزہ رکھا، یعنی جو ہر سال رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے پھر شوال کے 6 دنوں کا روزہ رکھتا ہے، گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اب وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالها، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا تو گویا کہ آپ نے 10 مہینے کا روزہ رکھا۔ اب اگر 6 دن شوال کا روزہ آپ نے رکھ دیا تو شوال کا روزہ رکھنے کا ثواب گویا کہ 60 دن کا ہو گیا، اور 60 دن جب ہو گیا تو 10 دو 12، یعنی پورے 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہر سال کرتے رہے فَكَانَ كَصَائِمِ الدَّهْرِ، تو گویا کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے رہے۔ یہ ایک حکم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اب چند مسائل آتے ہیں۔ شوال کے مہینے کے اندر جو روزہ رکھا جائے گا اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کیا مسلسل رکھا جائے گا یا اس میں سے ناغہ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ مسلسل 6 روزے رکھنا چاہتے ہیں، عید کے دوسرے تیسرے دن سے شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، مسلسل آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناغہ کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ 2 روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد 1-2 دن ناغہ کر دیا یا اس سے زائد ناغہ کر دیا پھر روزہ رکھ لیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک ہفتے میں 2 روزہ رکھا، پھر دوسرے ہفتے میں 2 روزہ رکھا، اس کے بعد پھر تیسرے ہفتے میں 2 روزہ رکھا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی 1 روزہ رکھا، کبھی 3 روزے لگاتار رکھ لیے، کبھی 2 روزے رکھ لیے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ اس نفل روزہ کے، سنت کے روزے کی نیت کریں۔ دوسرا ایک مسئلہ جو بہت اہم ہوتا ہے، بعض دفعہ بعض مردوں کے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ جاتے ہیں، یا عورتوں کے ساتھ جو خاص ماہواری کا مسئلہ ہوتا ہے، حیض کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس مہینے کے، رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں شوال اور رمضان کے قضا روزوں کی نیت، دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ قضا کے روزے آپ الگ رکھیں اور یہ شوال کے روزے آپ الگ رکھیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ فوراً پیش آتا ہے کہ آیا قضا روزوں کو پہلے رکھا جائے یا شوال کے روزوں کو پہلا رکھا جائے؟ تو یاد رکھیے، اللہ کا جو حکم تھا رمضان کے مہینے میں، سب سے پہلے وہ آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور آپ کے ذمے سب سے پہلے قضا روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اسے پہلے آپ رکھیے، سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو اسے پہلے رکھیے، عورتوں کے خاص ایام کی وجہ سے انہوں نے 2 4 6 روزے چھوڑ دیے تو ان روزوں کو پہلے رکھا جائے، اس کے بعد پھر شوال کے روزوں کو رکھا جائے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اولا ہے۔ لیکن اگر کسی سے اس کے برعکس ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کے سارے روزے ادا ہو جائیں گے۔
تو اس طریقے سے شوال کے مہینوں کا روزہ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سابقہ یعنی پچھلے مہینے کا روزہ بھی قبول فرمائے اور شوال کے مہینے کے روزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت فلسطین کے مسئلے کے لیے، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور امت اسلامیہ کے حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما دے، جوش ایمانی پیدا فرما دے اور ان سب کو اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ تعالیٰ فیکم۔